یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورہ علق کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ سورہ علق مکی سورت ہے اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ ترجمہ و تفسیر سے پہلے سورہ علق کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سورہ علق کے لفظی و بمحاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ پڑھیے، بسمی نام کے ساتھ، ربی کا اپنے رب، الذی وہ، خلقا جس نے پیدا کیا، اقرأ بسمی ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق پیدا کیا اس نے، انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرا پڑھیے، وربک اور آپ کا رب، اکرم سب سے بڑا کریم ہے، پڑھو آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی وہ، علم جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم سکھایا اس نے، انسان کو، ما جو، لم یعلم نہیں جانتا تھا وہ۔ علم الانسان ما لم یعلم آدمی کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا وہ ہرگز نہیں، انا بالتحقیق، انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ ان اس پر کہ رآہ دیکھتا ہے وہ اپنے کو، استغنا بے نیاز غنی، اور رآہ استغنا اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ انا بے شک، الی ربک الرجعی تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ انا الی ربک الرجعی بے شک رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
کیا رأیتا دیکھا آپ نے الذی اسے ینہا جو منع کرتا ہے. رأیت الذی ینہا بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے عبدن بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھے. عبدن اذا صلی بندے کو جب وہ نماز پڑھے. رأیتا کیا آپ نے دیکھا ان کانا اگر وہ ہوتا علی الہدی ہدایت پر. او یا امر حکم دیتا بالتقوی پرہیزگاری کا. او امر بالتقوی یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. آرائیتا کیا دیکھا آپ نے ان یہ کہ کذبا جھٹلایا اس نے وتولا اور منہ پھیرا اس نے. آرائیتا ان کذبا وتولا بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. علم کیا نہیں یعلم جانا اس نے بأن اللہ کہ اللہ یرا دیکھتا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا کیا نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا ہرگز نہیں لئن لم البتہ اگر نہیں ینتہی باز آیا وہ. ہاں اگر نہیں باز آیا لنسفعن البتہ گھسیٹیں گے ہم بالناصیہ ساتھ پیشانی کی. لنسفعن بالناصیہ تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. ناصیتن پیشانی کاذبتن جھوٹی خاطئتن خطا کار کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار. فلیدعو پس چاہیے کہ بلائے وہ نادیہ اپنی مجلس کو اب پکارے اپنی مجلس کو. سندعو ابھی بلاتے ہیں ہم الزبانیہ عذاب کے فرشتوں کو. سندعو الزبانیہ ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. کلا ہرگز نہیں لا نہیں تطیعو مانے آپ اس کی. واسجد اور سجدہ کیجیے واقترب اور قریب ہو جائیے. کلا لا تطیعو واسجد واقترب ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. سورہ علق کے لفظی و محاورہ ترجمے کے بعد سورہ علق کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اس سورت کا نام العلق ہے کیونکہ سورت کی دوسری آیت میں لفظ علق آیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو مکہ میں نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 96 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 1 ہے. نزول قرآن کا سلسلہ وحی کی صورت میں سورہ علق کی ان ابتدائی 5 آیات مبارکہ سے ہوا. وحی کا معنی ہے اشارہ، کتابت، مکتوب، رسالہ، الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف القاء کرو. قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. سورہ شورى آیت نمبر 51. اور کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ وحی کرے جو کچھ اللہ نے چاہا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کو الہام یا خواب کی صورت میں خفیہ طریقے سے خبر دیتا ہے یا بشر پر کتاب نازل کرتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، یا قرآن نازل فرماتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسا کہ سیدنا کریم آقا علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا. ان میں سے ہر صورت اعلام خبر دینے کی ہے اگرچہ ان کے اسباب اور کلام کی نوعیت مختلف ہے. وحی کا شرعی معنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں شریعت کی خبر دینا وحی ہے
اور کبھی وحی سے اس کلام کو مراد لیا جاتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کی ابتدا ان 5 آیات مبارکہ سے ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرنے لگے۔ کئی راتیں غار میں رہتے اور خورد و نوش کا سامان ساتھ لے جاتے۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آ کر اور چیزیں لے جاتے۔ اسی دوران غار حرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتے نے زور سے مجھے گلے لگا کر مجھے دبایا، حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپکپی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو کپڑے اڑھائے حتیٰ کہ آپ کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا اب میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ہرگز نہیں، آپ کو یہ نوید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اے چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی ملنے کا تمام واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس شخص پر بھی آپ کی طرح وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اگر وقت نے مجھ کو مہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے اقرا فرمایا تو آپ نے اس کے جواب میں ما انا بقارئ یعنی میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا یہ فرمایا، اور جب 3 بار آپ نے یہی فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک، یعنی آپ اپنی قوت اور معرفت سے نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے رب کی طاقت اور اس کی اعانت سے پڑھیں۔
اس نے جس طرح آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا سکھائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی بارے میں لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی ما انا بقارئ، اس لیے مجھ سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک فرشتوں کو دیکھنے سے آپ کو سخت دہشت اور خوف لاحق ہوا ہو، اور اس خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے امی ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا، کیونکہ جو شخص پڑھا ہوا نہ ہو وہ دوسرے کے پڑھانے سے پڑھ سکتا ہے، اور کسی کی تعلیم سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں ہے، خصوصاً جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجے کے فصیح و بلیغ تھے۔ ہاں لیکن کسی لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر پڑھنا امیت کے منافی ہے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو اور لکھی ہوئی چیز کو نہ پڑھ سکتا ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام جواہر سے آراستہ ایک ریشم کا صحیفہ لائے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ صحیفہ رکھ کر کہا کہ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نامہ اور نوشتہ میں لکھی ہوئی چیز کو کیسے پڑھوں؟ یہ معنی زیادہ مناسب اور زیادہ ظاہر ہے۔ آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ اس آیت مبارکہ میں قلم کی فضیلت صاف واضح ہے۔ قلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو احکام شریعہ کو لکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا، اور نہ معاش کے معاملات کو لکھ کر منضبط کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا کہ ان کو قلم سے لکھنا سکھایا، اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لایا۔ اگر قلم نہ ہوتا علوم کو مدون نہ کیا جاتا، اور حکمتوں کو مقید نہ کیا جاتا، اور نہ اولین اور آخرین کی خبروں کو جمع کیا جاتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں کو محفوظ کیا جاتا، اور نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار صحابہ اور اقوال مجتہدین کو مدون اور منضبط کیا جاتا۔ غرض یہ کہ اگر قلم نہ ہوتا تو دین اور دنیا کے حصول علم کا دروازہ بند رہتا۔ اصل میں اقلام 3 ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نمبر 1، قلم اول وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم ثانی فرشتوں کے اقلام ہیں، وہ قلم اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں، وہ ان قلموں سے تقدیر مستقبل میں ہونے والے امور اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ قلم ثالث لوگوں کے قلم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں، جن سے وہ اپنی باتیں لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد کو تحریر میں لاتے ہیں اور کتابیں اور رسائل لکھتے ہیں۔ سورہ علق آیت نمبر 5، علم الانسان ما لم یعلم، اس میں انسان کے متعلق متعدد اقوال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جن کو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم آدم الاسماء کلہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ تیسرا قول اس آیت میں انسان سے مراد یہ بھی ہے کہ اس میں ہر انسان مراد ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 78۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کو کچھ علم نہیں تھا، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 6۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔ مفسرین کرام نے کہا العلق آیت نمبر 6 سے لے کر آخر سورت تک تمام آیات ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت میں لیطغی کا لفظ ہے، اس کا مصدر طغیان ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور مشرکین نے ان کو سنا تو ابو جہل نے ان کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ زعم ہے کہ جو مستغنی ہوتا ہے وہ سرکشی کرتا ہے، تو آپ ہمارے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں، شاید ہم اس سے کچھ سونا لے لیں، پھر ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ تب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اختیار دیں، اگر یہ چاہیں تو ہم پہاڑ کو سونا بنا دیں، اس کے باوجود اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گے جو اصحاب مائدہ پر نازل کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے آپ نے ان کو ان کے اسی حال پر باقی رکھا۔ آیت نمبر 7۔ الرآہ استغنی، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے قبیلے اور دیگر مددگاروں کے ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے، اور اس کو جب مل جاتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے لباس اور سواریوں میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی جب ابو جہل آخرت میں پہنچے گا تو اسے اپنے تکبر اور سرکشی کی سزا مل جائے گی۔ آیت نمبر 9 اور 10۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا میں تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ خاک آلود کروں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کو اپنے پیروں سے رون دوں گا، معاذ اللہ۔ اسے بتایا گیا کہ دیکھو وہ سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی گردن کو روننے کے لیے آگے بڑھا، پھر فوراً الٹے پاؤں لوٹ آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا اے ابو الحکم کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق ہے اور اس میں ہولناک چیزیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ذرا بھی میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے وعید ہے جو کسی کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ڈرتا تھا میں اس آیت کی وعید میں داخل ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 11 اور 12۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، آپ بتائیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا یا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے اس کافر سے خطاب فرمایا ہے کہ اے کافر یہ بتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں
ان کا نماز پڑھنا عین ہدایت ہے، اور وہ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور خوف خدا کا حکم دے رہے ہیں، اور تو ان کو ان نیک کاموں سے ڈرا رہا ہے۔ آیت نمبر 13، اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، آپ بتائیں اگر وہ حق کی تکذیب کرے اور پیٹھ پھیر دے، یعنی ابو جہل اللہ عز و جل کی تکذیب کرتا ہے اور ایمان لانے سے اعراض کرتا ہے۔ آیت نمبر 14، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ ابو جہل نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اس کی شرارتوں اور خباثتوں کا علم ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، بے شک اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی، گنہگار اور خطا کار ہے۔ اس آیت میں لَنَسْفَعًا کا لفظ آیا ہے۔ صفع کا معنی ہے کسی چیز کو پکڑ کر سختی سے کھینچنا، اور ناصیۃ کا معنی ہے پیشانی کے اوپر سر کے بال۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے باز نہ آیا تو ہم قیامت کے دن اس کو ضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، پھر اس کو قدموں کے ساتھ باندھ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ آیت ہر چند کے ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس آیت سے ان تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے اور اس کے سامنے سرکشی کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے، ہم بھی عنقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو جہل کہنے لگا، اے محمد، آپ مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، اس وادی کے اکثر لوگ میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ تب اللہ سبحانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ تم اپنی مجلس کے مددگاروں کو بلاؤ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں، آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں۔ یعنی ابو جہل جو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے، آپ ہرگز اس کی کوئی بات نہ مانیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور اس کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اللہ سے دعا کر کے اس کا قرب حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندے کا اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پیشانی زمین پر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ سبحانہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا اور غایت تزلزل سجدے میں ہے، کیونکہ انسان سجدے میں اپنے مشرف ترین عضو کو اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع میں رب کی تعظیم کرو اور سجود میں دعا کی خوب کوشش کرو، کیونکہ اس میں تمہاری دعا کا قبول ہونا متوقع ہے۔ سورہ الگ کی آخری آیت میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب سے مراد سجدہ تلاوت ہے۔ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین سجدہ تلاوت ضرور ادا فرما لیں، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔
الحمدللہ رب العالمین سورہ علق کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں ایک میسج ملا ہے، ہمیں اس میسج پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں صاحب اقتدار لوگوں کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا قرب حاصل کرنا کتنا آسان ہے کہ سجدہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔